ایمان میں تقویت پیدا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پہاڑوں جیسا ایمان رکھنے کے باوجود اپنے ایمان کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ ابن ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں 30 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں خوف کھاتا ہوا پایا اور ہر ایک کو اپنی ذات پر نفاق کا ڈر کھاتا ہوا پایا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ ان کا رونا دیکھ کر بیوی بھی رو رہی ہے۔ فرمایا اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا آپ کو دیکھ کر رو رہی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو روتا ہوا دیکھے تو روتا آ جاتا ہے، تو آپ اتنا رو رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ تو پوچھا بیوی نے کہ آپ بتا دیجئے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے تو قرآن مجید کی ایک آیت رلا رہی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک کو یقینی طور پر پل صراط پر سے گزرنا ہے، پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا اور میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ڈرا کرتے تھے۔ تو دوستو بزرگوں، ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے ایمان میں کمال پیدا ہو، اور یہ پیدا ہوگا دعوت کے ذریعے سے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارا یہ آنے والا مجمع اور عملہ جہاں موقع ملے دوستو دعوت کا خوب اہتمام کریں، ہر ایک کو دعوت دیں۔ دعوت کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا اور ایمان میں تقویت پیدا ہوگی۔ اور حضرت فرماتے تھے ہمارے اس کام کی منزل جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ہم میں سے ہر ایک حضور والی پاکیزہ زندگی اور حضور والے پاکیزہ معاشرے کو اپنانے والا بن جائے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی آگے جانے میں ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اس کی ترقی پیچھے جانے میں ہے، اور یہ اتنا پیچھے چلی جائے، اتنا پیچھے چلی جائے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت امت کو باعتبار عبادت، باعتبار دعوت، باعتبار معاشرت جس سطح پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے۔ آج امت نے اس معاشرے کو کھو دیا، آج امت نے وہ پاکیزہ زندگی کھو دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ کچھ سالوں کے بعد آئے تو زاروں قطار لوگ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اب ہم اس حالت پہ نہیں رہے جس حالت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک پاکیزہ زندگی آپ دے کر گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے پہلے ارتداد معاشرے میں آئے گا، پہلے ارتداد معاشرے میں آئے گا، پھر اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال میں ارتداد آئے گا۔ اس لیے دوستو عزیزو، ایک عالم دین نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ کیسی عجیب بات ہے، کفار مکہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، مگر آج ہم مسلمانوں نے اور اچھے اچھے دیندار گھرانے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ معاشرت کو اپنے گھروں سے نکالا۔ انہوں نے تو حضور کو مکہ سے نکالا تھا اور ہم نے آپ کی زندگی اور آپ کی معاشرت کو اپنے گھروں سے نکالا۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور لقمہ گر گیا تو اسی وقت لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ کسی نے ٹوکا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اترکو سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے اور ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، آپ کے پاکیزہ طریقے کو چھوڑ دوں؟ اس لیے دوستو عزیزوں، ہماری منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا معاشرہ۔ آج دیکھیں باطل نے اپنے معاشرے کو ایسے ممالک، پسماندہ ممالک
جہاں پر کھانے کے لیے لوگوں کے پاس غذائیں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کسمہ پرسی میں اور غربت میں زندگی گزارتے ہیں، مگر باطل نے اور اہل باطل نے آج اپنے معاشرے کو وہاں پر زندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم طے کریں اس اجتماع سے انشاءاللہ، جیسے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا جمع ہونا صرف بیان تقریر کے لیے اور بڑا اجتماع نہیں ہے، بلکہ ہمارا جمع ہونا تو بکھرنے کے لیے ہے، اور ہماری محنت کا میدان سارا عالم ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے، چاہے کوئی شرکت کی ارادے سے آیا ہو، وقت لگانے کی ارادے سے نہ آیا ہو، ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے انشاءاللہ حضور والے پاکیزہ معاشرے کو لے کر سارے عالم میں اسی اجتماع سے نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور سارے عالم میں حضور والی پاکیزہ زندگی اور سارے عالم میں حضور والے پاکیزہ معاشرے کو ہم زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوستو بزرگوں، اس اجتماع میں بھی ہم ہر آنے والوں کا ذہن بنائیں اور لوگوں کی تشکیل کریں کہ کس طرح سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی کو اپناتے ہوئے حضور والی زندگی کو لے کر سارے عالم میں پھرے، جیسے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر پھرا ہے اور سارے عالم میں گئے اور سارے عالم میں پھیل گئے، دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں۔ اردن چھوٹا سا ملک ہے، صرف اس چھوٹے سے ملک میں تقریباً 30 سے 36 ہزار صحابہ کی قبریں ہیں۔ اس طرح سے ہمارا یہ مجمع بلند عزائم کرے۔ اور دوستو عزیزوں، ہماری توجہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہے۔ ہم آئے ہیں اللہ کی نسبت پر، اللہ کی دین کی نسبت پر، تو دوستو بزرگوں، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس اجتماع میں بھی اور پوری زندگی، موت تک، زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اپنے معمولات کا اہتمام کرنا ہے۔ ورنہ دوستو بزرگوں، دعوت کے تقاضوں کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معمولات ہمارے فوت ہو جاتے ہیں، انفرادی اعمال میں کمی آ جاتی ہے، تسبیحات میں کمی آ جاتی ہے، تلاوت میں کمی آ جاتی ہے، مسنون دعاؤں میں کمی آ جاتی ہے، ذکر و دعا میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ انفرادی اعمال اور یہ معمولات اور یہ تسبیح تلاوت، میرے دوستو بزرگوں، یہ ہم کام کرنے والوں کے لیے تو پیٹرول اور ڈیزل کا درجہ رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی گاڑی بغیر پیٹرول کے اور بغیر ڈیزل کے نہیں چلتی، میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح سے اس عظیم الشان کام کرنے والے اور محنت کرنے والوں کی یہ دعوت اللہ کی گاڑی، میرے دوستو بزرگوں، بغیر دعاؤں کے اور بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آہوازاری کیے بغیر اور بغیر ذکر و تسبیحات کے اور بغیر تلاوت کے، میرے دوستو بزرگوں، حقیقی معنی میں ہم اس کام میں چل نہیں سکتے۔ ورنہ تو ڈر ہے کہ دوسری خرابی ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے، عجب ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے، کبر ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ کام کر رہے ہیں، سارے تقاضے پورے کر رہے ہیں، مگر تسبیحات کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، تلاوت کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، تہجد کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، سنتوں سے ہماری زندگی آراستہ نہیں ہے، تو دوستو عزیزوں، یہ زندگی دعوت کی محنت کے ساتھ بھی ہماری غفلت والی زندگی شمار کرائی جائیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں کہ جن کے اندر 10 چیزیں پائی جاتی ہوں، جن کے اندر 10 خوبیاں اور 10 صفات پائی جاتی ہوں۔ کون سی وہ 10 خوبیاں اور 10 صفات ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت ذکر کو بیان فرمایا ہے
کہ دوسری عبادتیں جو ہیں اس کے لیے تو خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے. نماز بغیر پاکی کے نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نہیں ہوتی، مگر یہ ذکر اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ انسان کر سکتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو کبھی نہیں بھولتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تمہارا رب تو تمہیں کبھی نہیں بھولتا. ہم بندے کیسے ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، ذکر کا اہتمام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودے لگا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ پودے لگا رہے ہو، میں اس سے بہتر پودے اور درخت بتاؤں؟ فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھ لیا کرو. ان کلمات میں سے ہر کلمے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں جنت میں جنت کے پودے اور جنت میں جنت کے درخت اللہ تعالی تمہارے لیے اگا دے. جنت کے پودے اور جنت کے درخت اگا دے. آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں خزانہ بنا کر اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری آپ سنا دیجیے. مہاجرین نے کہا، تذکرہ کیا آپس میں، اگر یہ مال بہتر نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا تو کون سا مال بہتر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات سن رہے تھے، فرمایا یہ سوال تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کروں گا. وہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے مال کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو؟ حضور نے فرمایا اپنی زبان کو ذکر کرنے والا بناؤ اور اپنے دل کو شکر کرنے والا بناؤ، اور نکاح ایسی خاتون سے اور ایسی عورتوں سے کرو جو دین کے کاموں میں اور آخرت کی تیاری میں تمہارا ساتھ دے. حضور نے فرمایا یہی اصل راس المال ہے اور مومن کا یہی اصل سرمایہ ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ اللہ کے نبی دین میں نفلی اعمال تو بہت بتلائے گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جسے میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھوں اور جس پر میں پابندی سے عمل کرتا رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے کہ اپنی کیفیت یہ بناؤ کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کلمات میرے نزدیک ساری زمین و آسمان جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ہر ایک سے زیادہ قیمتی اور ہر ایک سے زیادہ محبوب مجھے یہ کلمات ہیں. اس لیے دوستو عزیزوں، اللہ کے ذکر کا ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا ہی ذکر کیا کرو، اس میں سراسر شفا ہی شفا ہے. مخلوق کا تذکرہ مت کیا کرو، اس میں تو سراسر بیماری ہی بیماری ہے. رحمتیں نازل ہوں گی، مخلوق کا تذکرہ مت کیا کرو ورنہ اس سے تو بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں. اس لیے دوستو عزیزوں، ہم معمول بنائیں اجتماع میں بھی اور پوری زندگی کا کہ ہم انشاءاللہ انفرادی اعمال کا اور ذکر کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. اس کے علاوہ ہماری زبان سے کچھ نہ نکلے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ دینی مجالس ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے. میرے دوستو ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی غلط بول کی وجہ سے اور ہماری ذرا سی لایانی کی وجہ سے یہ رحمت والی مجلس ہمارے لیے عذاب والی مجلس نہ بن جائے اور ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے من ترک فضول الکلام منح الحکم، کہ جو آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیکار باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، لایانی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشموں کو جاری فرما دیتے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من ترک فضول النظر منح خشوع القلب،
کہ جو آدمی بد نظری چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں خوف اور خشیت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من ترک حب الدنیا منع حب الآخرہ، کہ جو آدمی دنیا کی محبت چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کی محبت اس کے دل میں پیدا